الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. محترم حاضرین، دکتور ربی کے مجالس رمضان کے حوالے سے قرآن پر ایک ایسی نظر جو ہمیں درس و عبرت کا پہلو دکھائے اور اس کے مضامین ہماری نظروں سے گزرے، ہم اس اعتبار سے درس دے رہے ہیں. اگلا درس سورۃ المائدہ کے ابتدائی حصے کے تناظر میں شیخ نے بیان فرمایا اور اس پر عنوان قائم کیا گیا ہے سماحت الشریعہ، شریعت کی آسانی، شریعت کی نرمی. دیگر شریعتوں اور مذاہب میں اگر آپ موازنہ کریں گے تو ہم لوگ ایک جملہ بار بار علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، یہ آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین یسر، دین آسان ہے. اس میں انسان کی فطرت اور طبیعت کا لحاظ کیا گیا ہے. یہ بہت عظیم الشان اور بہت بڑی خوبی ہے جو آپ اگر غور کریں اور مطالعہ کریں تو دوسرے کسی مذہب میں، ہندو دھرم میں، جین مذہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، کسی مذہب میں فطرت کی وہ رعایت نہیں ملے گی جو آپ کو اسلام میں نظر آئے گی. اور یہ اس کے حق ہونے کی ایک دلیل ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے بنایا ہوا قانون ہے. دنیا کے کسی انسان اور کسی ناقص عقل والے کمزور انسان یا کمزور مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس خالق کی طرف سے ہے جو احکم الحاکمین بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے. احکم الحاکمین ہے اس لیے تمام حکمتوں، مصلحتوں، تقاضوں کو جانتا ہے. ارحم الراحمین ہے اس لیے لوگوں کی کمزوریوں کا، ان کی ضروریات کا، ان کی طاقت و قوت کا لحاظ رکھتا ہے. چنانچہ سماحت الشریعہ کے تحت میں شیخ نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ سورہ مائدہ کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہود کے، عہد و پیمان، عقود کے پورا کرنے کا حکم دیا. ابھی میں نے پہلی آیت پڑھی آپ لوگوں کے سامنے حمد و صلاۃ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ کا کلام ہے. اگر اس کے ایک جملے پر ہم گہرائی سے، تفصیل سے تمام پہلوؤں کو گھیر کر گفتگو کریں تو گھنٹوں بات کریں گے، پھر بھی ہمیں یہ محسوس ہوگا اگر علم والے ہیں کہ بات مکمل نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ تشنگی پہلو باقی رہ گئے. اللہ کے کلام میں ایسی جامعیت ہے ہی، ایک انسان پورا سمیٹ نہیں سکتا. بہرحال یہاں جو ایک جملہ، پہلا ہی جملہ ہے، بڑا جامع ہے کہ اے ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو. عقود عقد کی جمع ہے. عقد کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم اس سے مانوس ہیں. ہمارے ہاں شادی کارڈ چھپتے ہیں تو اردو میں لکھتے ہیں عقد نکاح. یہ عقد نکاح، نکاح کا عہد و پیمان، نکاح کا بندھن. ہاں، شادی کے لیے عقد کا استعمال کرتے ہیں. عقد کا معنی بندھن ہوتا ہے، گانٹھ ہوتا ہے، اصل میں معنی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. عقدہ گانٹھ، اسی سے کیا میری زبان میں جو گانٹھ ہے، ہاں وہ ایک کیا کہتے ہیں، لکنت تھی، تو اس کو تو دور کر دے اللہ تعالیٰ. تو عقدہ اسی عقد سے بنا ہے. عقد معنی بندھن، اس کو ہم کہیں گے عہد و پیمان. آج کی زبان میں یوں کہہ لیے کہ ایگریمنٹ. آپ کے اور میرے بیچ میں کوئی لین دین ہو رہا ہے، اب قرض کا لین دین ہو رہا ہے، تجارت کا، کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں، میں خرید رہا ہوں، کوئی چیز اور طے ہو رہی ہے، یا لڑکی کے لینے اور دینے کی بات یعنی شادی کی بات ہو رہی ہے. یہ سب عقود ہیں آپس میں. اللہ تعالیٰ نے جامع انداز میں کہا کہ اے ایمان والو عقود کو پورا کرو. اب ہمارا عقد، ایمان والوں کا عقد یا بندھن یا عہد و پیمان، ایگریمنٹ کس سے ہے؟ سب سے پہلا ایگریمنٹ اور سب سے بنیادی ایگریمنٹ ہمارا اللہ سے ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، اس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے یہ کہا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ایگریمنٹ کر لیا کہ اب عبادت اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے جن جن چیزوں کے فرائض اور ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں. یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا. اللہ کا حق کسی کو نہیں دیں گے، انہیں توحید پر قائم رہیں گے. کسی اور کو دیا شرک ہو گیا، یہ ایگریمنٹ توڑ دیا. تو پہلا حق اللہ کا ہے. رب الہ
کی حیثیت سے، لہٰذا اسی کو رب مانا جائے، اسی کو الہ مانا جائے، اور اس کا حق، اس کی خوبیاں، اس کی صفات اور کمالات کسی اور میں نہ مانے جائیں۔ پھر دوسرا ایگریمنٹ اللہ کے ایگریمنٹ کے تحت میں، دوسرا ایگریمنٹ رسول سے ہوتا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا ہمارا اور اللہ کا یا شریعت اور دین کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اب اللہ کے رسول جب ہم اللہ کو الہ مان رہے ہیں کہ عبادت کے لائق وہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس کے دلائل قائم کیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں تو رسول کو ماننا لازم ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانوں گا، ہاں، کوئی جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ قرآن میں رہے گا تو مانیں گے، حدیث میں نہیں مانیں گے، حدیث مت بتاؤ، قرآن بتاؤ، تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ مان رہے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے۔ تو ان کی بات ماننا نہیں ہے، اللہ کی بات ماننا ہے۔ یہ اتنی سی بات ان بیوقوفوں کو، منکرین حدیث کو سمجھ میں نہیں آتی، جو حدیثوں میں کنتو پرنتو کرتے ہیں، اس کے صحیح ثابت ہو جانے کے باوجود عقلی بنیاد پر، ماحول کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر جو اصولاً صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے رسول مانا، تو اب رسول کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ جب ہم مان رہے ہیں تو ان کی باتوں کو اللہ کی بات، ان کے حکم کو اللہ کا حکم، ان کی ممانعت کو اللہ کی ممانعت مانے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ یہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا۔ تو رسول کے حقوق ادا کیے جائیں، قرآن کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ اور رسول نے قرآن دیا، جو چیزیں دی، یہ ساری چیزیں مانی جائیں۔ جو خبریں ہیں اس کو سچ مانیں، جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں ہماری طاقت کے مطابق۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایگریمنٹ۔ پھر ہمارا ایگریمنٹ جو ہے رشتہ داریوں میں ہوتا ہے، ماں باپ سے ہے، بھائی بہن سے ہے، میاں بیوی کا آپس میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ رشتہ جڑ رہا ہے، یہ ایگریمنٹ۔ پھر لین دین ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، کسی سے قرض لیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے معاملات میں طے ہوتی ہے آپس میں، یہ سب ایگریمنٹ ہوا، عہد و پیمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سورہ مائدہ میں، ایک جامع بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات حج کے اور حرم کے بیان کرتے ہوئے اس میں عدل و انصاف کا حکم دیا۔ بہت زبردست قرآن کی تعلیمات ہیں۔ عدل و انصاف کا حکم دیا، اور اس حکم دیتے ہوئے کہا کہ کسی غیر مسلم سے تمہاری دشمنی ہے، اس دشمنی اور نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو، ان کا حق چھینو، ان پر زیادتی کرو۔ قرآن کی اس تعلیم کی یہ جو ہے قرآن میں کئی جگہ بعض غیر مسلم مستشرقین نے بھی اعتراف کیا اور یہ کہا کہ میں نے اتنا زیادہ دو ٹوک اور واضح انصاف کا پیمانہ یا تعلیم نہیں دیکھی جیسے قرآن نے کہا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی مخالف کی دشمنی، کسی دشمن کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یعنی اگر میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں تو دشمن ہونے کی وجہ سے آپ کا حق آپ کو نہ دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور مسلمانوں نے جب اس پر عمل کیا نا تو اس انصاف کے اس تقاضے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ آج دنیا کو اسلام کی اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے یہاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، دو پیمانے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل چھوٹ مل جاتی ہے۔ آج کل تو گورنمنٹ کے خلاف کوئی بول دیتا ہے تو وہاں کچھ ایجنسیوں کے ریڈ ویڈ پڑنے لگتی ہے، آئی ڈی اور پھلا، اور دوسرے وہی کرے تو خاموشی ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اونچی ذات اور نیچی ذات کے ساتھ تعلق سے ان کے رویے میں فرق ہے۔ منوسمرتی کا قانون ہی ہے کہ برہمن کچھ بھی کر لے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، زیادہ سے زیادہ اس کو جلا وطن کرے گا حاکم۔ یہ ہندوؤں کا قانون ہے منوسمرتی میں، لیکن وہ چاہے تینوں ورگوں کا ویشیہ، کھتری، شودر کو قتل کر دے، اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اور نچلی ذات والوں کے لیے انتہائی سخت سزائیں۔ تو یہ ان کی مذہب میں ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ کوئی طاقتور شریف آدمی اگر گناہ کرتا تو اس کو زنا کرتا تو اس کو کالک لگا کے بس گھما دیتے، لیکن اگر کوئی چھوٹا کرتا تو اس کو رجم کر کے مارتے، جو توریت اور انجیل میں زانی کی سزا بیان کی گئی تھی۔ تو اونچے نیچے میں، بڑے چھوٹے میں فرق کرتے ہیں قانون میں۔ ہمارے ملک میں قانون ہی ہے، سب کچھ ثابت ہو گیا، گناہ ثابت ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن صدر جمہوریہ معاف کر سکتا ہے۔
اور اللہ کے ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، میری لخت جگر نبی کی بیٹی، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی قتل کیا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی، لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا۔ ہاں، عدالتوں کے در و دیوار پہ، ہندوستان یا دنیا کی ہر عدالت کے در و دیوار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس قانون اور قرآن کی آیتیں لکھنے والی ہے کہ انصاف کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف سے ہی لوگوں میں امن و سکون قائم ہوتا ہے، انصاف سے اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور ظلم سے تباہی، بربادی، فساد، دہشت گردی، انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، انتقامی جذبات، انتقام در انتقام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امور میں انصاف سے کام لینے کا حکم دیا، اور ایک بہت جامع اصول دیا کہ نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کریں، گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ یہ قرآن کی بہت اچھی آیت ہے، یہ غور سے سن کے اس کو نوٹ کر لیجئے اس آیت کو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ابھی اڑپی میں نے ایک درس اس آیت کی روشنی میں دیا، اور اس درس میں یہ بیان کیا کہ اگر یہ آیت آپ کو سمجھ گئی تو کئی مسئلے میں آپ کو فتویٰ پوچھنا نہیں پڑے گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، اور یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دونوں ایک معنی میں آتا ہے، البر اور تقوی کی تشریح کرے تو دونوں ایک ہوگا، لیکن جب دونوں اکٹھا آ گئے تو اہل علم نے کہا کہ بر کا معنی ہوگا وہ کام جو نیکی کے کرنے والے ہیں، اور تقوی وہ کام جو برائی سے بچنے والے ہیں۔ ہاں، آپ کو مثال کے طور پہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، تنہائی ہے، آپ گندا کام کر سکتے ہیں، گندی فلم دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، زنا کا، چوری کا موقع ملا، لیکن اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سزا دے گا، پکڑے گا۔ تو برائی کے کام سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ ایک گندی موسیقی چل رہی ہے، آپ وہاں سے ہٹ گئے کہ میں نہیں سنوں گا اسے، یہ میوزک ہے، موسیقی ہے، میں اللہ کا کلام سنوں گا، رحمان کا قرآن سنوں گا، شیطان کا قرآن نہیں سنوں گا۔ تو یہ آپ کا بچنا ہوا، تقوی ہوا۔ اب کوئی اگر ایسا کام کر رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، مسجد بنانا چاہ رہا ہے، بیوہ مسکین کا کام آنا چاہ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، توحید کا حکم دے رہا ہے، شرک سے روک رہا ہے، تو آپ کو اس کی مدد کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ ایک آدمی کو کچھ مسئلہ آ گیا، سود سے بچنا چاہ رہا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے ابا کا آپریشن ہے، فلاں ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ اب وہ آدمی، اگر آپ اس کو قرضے کا، یا سماج اور معاشرہ حلال طریقے سے قرض کا انتظام نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، تو وہ سودی قرضہ لینے پہ مجبور ہوگا، بینک چلا جائے گا۔ تو وہ بینک میں نہ جائے، سود سے بچ جائے، اس میں ہم کو اس کی مدد کرنا چاہیے اگر واقعی حاجت مند ہے۔ ہمارے ہاں سماج میں آج کل کچھ پیشہ ور لوگ، ڈھونگی لوگ، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، ان کو الگ کیجیے۔ جو واقعی عزت دار ہے، شریف ہے، ہاتھ پھیلانے کا عادی نہیں ہے، ایسا آدمی اگر ضرورت مند ہے اور کسی سے مانگتا ہے تو اس کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے اگر طاقت ہے، کیونکہ شرفا کو اگر اس طرح سے لوٹایا جاتا ہے تو پھر وہ بددل ہوتے ہیں۔ نیکی مجروح ہوتی ہے کہ میں نیک ہوں، سیدھا ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر وہ غلط راستے کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کو وہ کہے گا کہ جب مجھے جائز والا نہیں مل رہا ہے تو پھر میں کیا کروں، مجبور ہوں، بینک چلا گیا، بینک سے مجھ کو آرام سے قرض مل گیا، میرے ابا کا آپریشن، میرے گھر کے فلاں کام کرنا ضروری تھا۔ تو خیر، یہ اس طرح کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم، گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو۔ ہاں، اور ظلم کے کام میں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، آرکیسٹرا کر رہا ہے، آپ اس کو زمین دے رہے ہو، ہاں، گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو اپنی زمین دے رہے ہو، لائٹ دے رہے ہو، شرک کر رہا ہے، گنپتی یا عاشورہ کی تعزیہ بنا رہے ہیں، آپ اس میں چندہ دے رہے ہو، تو بدعت کے کام میں آپ مدد کر رہے ہو۔ شب برات کو لائٹنگ کر رہا ہے، آپ اس کو کنیکشن دے رہے ہو، غلط کام میں آپ مدد کر رہے ہو۔ ہاں، ایسی آپ آٹو چلا رہے ہو، ایک آدمی آیا، کہا کہ چلو مجھ کو فلاں تھیٹر پہ لے چلو، فلم دیکھنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے گناہ کرنے جا رہا ہے۔ فلاں اڈے پر لے چلو، وہاں مجھ کو جوا کھیلنا ہے، آپ وہاں پہنچا رہے ہو، تو آپ مدد کر رہے ہو گناہ کے کام میں۔ اس کو ایک اصول سے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دماغ میں رکھیے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی انگور بیچتا ہے، ہمارے نثار بھائی پیاز بیچتے ہیں، پیاز یا انگور، یہ اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے آدمی،
اب اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک خریدار اور گاہک آیا، یہ استعمال کے لیے لے رہا ہے مجھ سے، کھانے پینے کے لیے صحیح اور جائز ضرورت کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل دے سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے یہ انگور خرید کے یا کوئی جو بھی چیز میں بیچ رہا ہوں، اس سے یہ شراب بنائے گا، اس کا استعمال کسی ناجائز کام میں کرے گا، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، یہ برائی میں مدد ہو جائے گی۔ اگر طاقت ہے تو روک دے، منع کر دے۔ ایک کٹلری والا اپنے یہاں سمجھ لیجئے کہ چاقو بیچ رہا ہے، چھری بیچ رہا ہے۔ اب ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے، پتہ ہے کہ یہ چھری خرید رہا ہے پیاز، لہسن، ٹماٹر، گھر کی چیزیں کاٹنے کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے، اس کی ضرورت ہے تو اس کو چھری دے دے۔ لیکن اگر ایک آدمی آ رہا ہے کہ چھری سے اس لیے چھری خرید رہا ہے اس لیے کہ وہ قتل کرے گا اور آپ کو پتہ ہے، نہیں معلوم ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، بیچ سکتے ہو۔ لیکن پتہ ہے کہ مجھ سے یہ خرید کے غلط یوز کرے گا، استعمال کرے گا، تو اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ آپ کو وہ بیچنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کو بیچ رہے ہو تو گناہ کے کام میں تعاون ہوگا۔ آپ کوئی چیز چھاپنے والے ہو، کاتب ہو، کمپیوٹر پہ کام کرتے ہو، کوئی آپ کو ایسا اشتہار دے رہا ہے جس میں بتوں کی تصویر ہے، ہاں، مندر کا اشتہار ہے، شرک کے کام کا اشتہار ہے، تو آپ کو نہیں لینا چاہیے وہ کام، اس لیے کہ جب وہ گناہ کا کام ہے، شرک کا کام ہے، تو آپ یہ ایک سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ اور اس کو میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، میں نے جو کہا کہ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، آدمی بولتا ہے کہ فلاں کام ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، یہ اصول آپ کے دماغ میں رہے گا، فوراً آپ سوچئے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو اس میں ہم حصہ لیں گے تو نیکی میں مدد ہوگی، یہ برائی کا کام ہے، اس کام میں حصہ لیں گے تو ہم برائی میں مدد ہوگی، اس لیے ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اصول کے طور پہ قرآن کا یہ ضابطہ یاد رکھیے۔ اللہ آگے شیخ نے کہا کہ اسی طریقے سے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور لوگوں کے احکام کو بیان کیا جن کو مشقت لاحق ہوتی ہے۔ زندگی کے بعض معاملات میں حلال و حرام کا معاملہ تو واضح ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات درپیش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مشقت اور پریشانی میں پڑ کر بعض چیزوں کے لیے مجبوری کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی شریعت کی سماحت یعنی اس کی سہولت، آسانی اور نرمی کو بیان کیا ہے، جو یہودیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے دین کے برخلاف تھی، اس لیے کہ ان کے دین میں شدت تھی، بوجھ تھا، اور ان کے اوپر اس طریقے سے مشقت تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ سے یعنی امت محمدیہ سے ہٹا رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے بوجھ اور مشقتیں ہٹا کر ہم کو خود یہ دعا مانگنے کا حکم دیا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ پروردگار ہم پر تو ایسا بوجھ مت لاد، ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر لادا تھا۔ انہی میں آگے دعا ہے ولا تحمل علینا اسرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ لاد ہے پروردگار، ہاں، جس کی ہم کو طاقت نہ ہو۔ تو انسان کی جس پہ طاقت نہ ہو اور جو بوجھ کی وہ کو سہار نہ سکے، دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر خود شریعت اسلامیہ میں کس طرح نرمی برتی، یہاں سورہ انفال کی، سورہ مائدہ کی جو آیتیں آگے بیان کی گئی ہیں اس میں ذکر کیا شیخ نے، ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذی یمسہ الجوع، چنانچہ کہتے ہیں کہ جس کو بھوک لاحق ہو گیا ہے، اگر ایک آدمی بھوکا ہے لیکن اس کو حلال چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے اور اسے صرف مردار مل رہا ہے یا خنزیر یعنی سور کا گوشت مل رہا ہے یا خون مل رہا ہے، یا ایسا جانور جسے چوٹ لگی ہے اور مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا ہے، یا کسی دوسرے جانور نے اس کو مار دیا ہے سینگ وینگ سے اور مر گیا، جو عام حالات میں حرام ہے، لیکن اب ایک بھوکا آدمی ہے اور اس کو حلال کھانا نہیں مل رہا ہے، ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ یہ جو آیت ہے اس میں تھوڑی سی کچھ چیزوں کا اضافہ ہے، ورنہ تقریباً ایسی آیت سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، قرآن میں 3-4 مقامات پر، غالباً سورہ انعام میں بھی ہے، یہاں سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا۔ بہت غور سے سنیے گا اور بہت
زبردست اصول ہے. ہم اور آپ قرآن کے اس اصول اور ضابطے کو اگر جان جائیں تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم پر کتنا رحم کرنے والا اور کتنا لطیف و کریم ہے, ہم پر لطف و کرم کرنے والا ہے. لطیف جاننے والے کو کہتے ہیں. والنطیحہ کہا گیا کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا اور خون کو حرام کیا گیا, اور ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو. پورا کا پورا خنزیر حرام ہے, لیکن گوشت بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ عام طور سے وہی استعمال کیا جاتا ہے. کوئی یہ نہ بولے کہ گوشت تو حرام ہے تو چمڑا حلال ہے, نہیں, پورا خنزیر نجیس ہے. کہا وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ جانور بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو, یعنی ذبح کرتے وقت کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو, حضرت عیسیٰ کا, کسی پیر کا, کسی بابا کا, شیخ عبد القادر جیلانی کا. یہاں تھوڑا سا رکیے. ہمارے یہاں قبروں پر, مزاروں پر یا غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں, ہم ان کو جب حرام کہتے ہیں تو ہمارے بریلوی حضرات اپنے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں, مشرکین, کہ دیکھیے یہ جانور حلال ہے کہ نہیں, حلال ہے. اب ہم چھری لیتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں, تب اس میں کیا گندگی ہے کہ یہ وہابی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, ہم نے مزار پہ کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وما اہل بغیر اللہ بہ. تو اب اس کے جواب میں جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے, تو اب کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ہم یہ جانور جو ہے غیر اللہ کا نام لے کر ہم نے ذبح نہیں کیا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. بھئی آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہے, ہم ذبح کر رہے ہیں فلاں کے نام پہ, تو یہ ان کا نام ہو گیا نمبر 1. قرآن میں دوسری جگہ سورہ مائدہ میں کہ وما ذبح علی النصب, جو بتوں پر, تھانوں پر, نصب کوئی ایسی جگہ جہاں بت پرستی ہو یا کوئی چیز گاڑ لی گئی ہو یا بت ہو, اس کو نصب یا انصاب کہتے ہیں. تو جو انصاب پر, نصب پر, یعنی جس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے تھان, استھان بولتے ہیں نا, مزارات, مشاہد, جہاں شرک ہوتا ہے, یا بت کہہ لیجئے, تو جن کو بتوں کے پاس ذبح کیا جائے تو ان کی طرف منسوب کرنا مقصود ہے, وہ بھی حرام ہے. اب آپ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہاں ذبح کر رہے ہو, اگر وہاں آپ نے ذبح کیا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ بت کے لیے کیا, قبر کے لیے کیا, صاحب قبر کے لیے کیا. وما اہل لغیر اللہ بہ. تو اب اس میں یہ جب پوچھتے ہیں کہ سب تو حلال ہے, فاتحہ یا کسی کے نام کو ہم نے چڑھایا ہے, نام کی فاتحہ کی ہے تو حلوہ بنایا, اس میں روا حلال ہے, اس میں جو ہے شکر ہے وہ حلال ہے, دودھ ڈلا ہے وہ حلال ہے, پستہ بادام پڑا ہے وہ حلال ہے. پھر یہ وہابی کہتا ہے حرام کیسے ہو گیا, کیسے حرام ہو گیا؟ حرام اس لیے ہوا کہ اس میں شرک کی نجاست آ گئی. شرک سب سے گندی چیز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب, جوا, انصاب, بت, وہی نصب جو کہا تھا, اور ازلام وہ بانسے کے تیر, شگون لینے کے لیے جو تیر نکالتے ہیں اس کو ازلام کہتے ہیں. یہ سب رجس ہے, گندگی ہے. سورہ مائدہ میں ہے, اسی میں سورہ میں غالباً ہے. یہ گندگی ہے, من عمل شیطان, شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, لہذا تم اس سے بچو. کتنی کلیئر بات ہے. اور آگے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حرام ہے, مردار, خون. خون کون سا؟ جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو تو جو خون بہتا ہے نا, جانور جب تڑپتا ہے, اس لیے حدیث میں ہے کہ اس کو تڑپنے دیا جائے تھوڑی دیر, فوراً چمڑا نہ نکالا جائے, بھی جان نکلنے. تو جب وہ تڑپتا ہے, ہلتا ہے, تو وہ خون بہتا ہے. اس کو عربی میں قرآن میں بھی کہا گیا دم مسفوح, وہ خون جو بہتا ہے. وہ خون جو بہتا ہے جب بہہ گیا, نکل گیا, تو جو گوشت پوشت میں تھوڑا موڑا لگا ہوا خون ہے وہ حرام نہیں ہے. وہ دھونے سے اور پکانے کے وقت جو اس کو پک جاتا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں. اسی طرح تلی اور جگر جو ہے اس میں خون ہوتا ہے, اس کو حدیث میں کہا گیا کہ وہ 2 خون حلال ہے. مطلب اس میں خون کا کے اجزاء ہوتے ہیں, لیکن وہ کلیجی وغیرہ ہم جو کھاتے ہیں وہ حلال ہے. تو بہرحال اللہ تبارک نے کہا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں, لام خنزیر, دم, اور جس پر اللہ کے نام پکارا گیا, غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو, مردار. اور آگے کہا والمنخنقۃ, اور وہ جانور جس کا دم گھٹ گیا ہو, دم گھٹ کے دب کے مر گیا کوئی, کسی کی رسی میں پھندہ پڑ گیا, کھنچ گیا,
ہاں ہمارے یہاں جانوروں میں جو ہے کیا نام ہے ٹرک ورک میں لے جاتے ہیں تو کبھی کبھی بھیڑ میں زیادہ جانور ہوتے ہیں یا رسی میں کھینچ کے گر گیا اور گلا جو ہے تن گیا, اس کی وجہ سے سانس نہیں لے پایا, مر گیا, تو یہ منخنقہ ہوگا, دم گھٹنے سے جو مر گیا ہو. ہاں والموقوذہ, اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مرا ہو. اگر کوئی لاٹھی واٹھی ہے, اس کی چوڑائی والے حصے سے کسی جانور کو مار دیا گیا اور وہ مر جائے تو یہ چوٹ لگا موقوذہ ہوگا. ایک وہ ہے جو تیر لگنے سے بسم اللہ کہہ کے کہا ہے تو خون بہہ جائے, ہاں تو ما انہر الدم, جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور خون بہا دے تو وہ جائز رہے گا. شکار وغیرہ میں جو ہوتا ہے, ہاں گولی بھی لگ جائے, بسم اللہ کہنا شرط ہے, اور جسم کو پھاڑ دے. لیکن اگر ایسی چوٹ لگے جس سے جسم پھٹ نہیں رہا ہے, خون بہہ نہیں رہا ہے, تو وہ جائز نہیں ہوگا, وہ موقوذہ ہوگا. تو اسی طرح موقوذہ یعنی وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو. والمتردیہ, اور وہ جانور جو اونچائی سے گر کے مر گیا ہو, اونچائی سے گر کے مر گیا ہو. والنطیحہ, اور وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ وغیرہ سے مارا ہو, سینگ سے مار دیا ہو. وما اکل السبع, اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو. مطلب شیر یا کوئی جانور ہے, اس نے بکری پر حملہ کیا, اب بکری کو وہ گردن پکڑ کے اس کو مار ڈالا, کچھ خون چوسا, کچھ کھایا اس میں سے, ہاں, اور آپ آ کے اس کو بھگا دیے. اب اس میں آدھی بکری بچ گئی, پوری بکری بچ گئی, یا مار کے اس نے کھانا چاہا ہے, تھوڑا موڑا اس پہ وہ کھایا ہے اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو ایسا جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو اور وہ آپ کے پاس بچا ہوا مل جائے یا مردہ حالت میں اس کا حصہ مل جائے, پورا چاہے مل جائے, وہ کھانا جائز نہیں ہے. جس کو کسی درندے نے کھایا ہو, یعنی تھوڑا موڑا بھی کھایا ہو, باقی پورا ہم کو مل گیا ہو, جائز نہیں. الا ما ذکیتم, ہاں وہ جانور جس کو اس طرح سے چوٹ لگی ہو, وہ جانور جس کو کسی درندے نے پکڑا ہو, لیکن جب آپ نے اس کو پکڑا, اس سے چھڑایا, تو وہ زندہ ہے, اس کی سانس چل رہی ہے, تو تم نے اس کو ذبح کر لیا. اس لیے آگے کہا الا ما ذکیتم, سوائے ان کے ان جانوروں میں سے جن کو تم نے ذبح کر لیا ہو. ایک جانور اونچائی سے گر گیا لیکن ابھی زندہ ہے, اور زندہ ہے اس لیے آپ نے فوراً ذبح کر لیا, تو وہ جائز ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ زبردست استثناء کیا اللہ تبارک و تعالی. تو یہ جانور حرام بتائے, اگر ذبح کا موقع نہ ملا تو یہ اس قسم کے جانور مردار حرام ہوں گے. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں فہذہ الانواع کلھا محرمۃ فی الاصل, یہ جتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں یہ اصلاً ہر سب کے سب حرام ہیں, لیکن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں میں جو بہائم ہیں ان کو حلال کیا اور ان چیزوں کو ہم پر حرام کیا. لیکن ان چیزوں کو جو ابھی حرام ہم نے سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے وقت جب مجبور ہو جائے انسان, ضروری ہو جائے, تو اس وقت بندوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کر لیں, ضرورت کو دور کر لیں. ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھائیں, اپنی جان بچا لیں, حاجت کو دور کر لیں. چنانچہ ان انواع میں سے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم پر, ان میں سے اپنی ضرورت پوری کر کے کھا لیں. چنانچہ اضطرار اور مجبوری کی حالت میں اللہ نے ان جانوروں کو جو عام حالات میں حرام ہیں کھانا جائز قرار دیا. یہ ہماری شریعت کی سماحت, نرمی, آسانی اور ہمارے لیے سہولت پر دلیل ہے کہ جو حرام ہے, یہیں سے ایک قاعدہ اور بھی نکلتا ہے, بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے. یہ علماء عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ہاں اہل علم سمجھتے ہیں. آپ اچھی طرح دماغ میں رکھیے, قرآن کی اس آیت سے ایک اور قاعدہ نکلا, بہت عظیم الشان قاعدہ, کہ اگر آپ کے سامنے دو نقصان ہیں تو دو نقصان میں سے وہ نقصان, اس نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ جو بڑا ہے. چھوٹے نقصان کو جھیل لو اور بڑا نقصان دفع کر دو, اس سے بچ جاؤ. اب جیسے یہ جو شکل بتائی کہ جیسے آپ یا کوئی انسان مجبور ہے, بھوک سے تڑپ رہا ہے, اب اس کے سامنے مردار یا خنزیر کا گوشت آیا, وہ یہ بولے کہ نہیں خنزیر کا گوشت جو ہے وہ ہمارے دین میں حرام ہے, نہیں کھا سکتا میں, اور مر جائے, کیا یہ صحیح ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. نہیں, صحیح نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے, ماشاءاللہ. کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جان کا بچانا
اس سے زیادہ اہم ہے جو ہم حرام کا ارتکاب کر کے کھا لے ہوئے. مردار کا یا خنزیر کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، لیکن اپنے آپ کو ہلاک کرنا بھی حرام ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا. اب حرام کھانا اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا دونوں میں بڑا نقصان کون سا ہے؟ اپنی جان گنوا دینا. تو جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے، عقل کا بھی فتویٰ ہے. عقل بھی آپ کی کہے کہ نہیں، جو بڑا نقصان ہوگا، شریعت ہماری عقل کے مطابق ہے. اس کو ایسے مثال میں لو کہ مثال کے طور پہ مجھے ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ دیا اور کہا یہ امانت ہے، آپ فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے. میں لے کے نکلا کہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے. راستے میں ڈاکو کچھ لوگوں نے مجھے گھیرا، میرے گلے پر جو ہے سر پہ پستول لگائی، بولے وہ پیسہ نکال. کہا امانت ہے نہیں دے سکتا. کہا دے دے نہیں تو گولی مار دیں گے. اب آپ کی عقل کیا کہے گی ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اسے پیسہ دے کے جان بچانا چاہیے. اب وہ اگر یہ بولے کہ نہیں امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، جس کی امانت اس کو پہنچانا چاہیے، میں نہیں دے سکتا تیرے کو، چاہے تو گولی مار دے، اور وہ گولی مار دے ہوئے. اب جب وہ گولی مار دے گا تو اس کی جان بھی گئی اور امانت پہنچا دیا کیا؟ امانت بھی نہیں پہنچائے گا. تو یہ عقل مندی ہوگی. عقل کیا فتویٰ دیتی ہے؟ وہی عقلی دلیل یا واضح چیز اس آیت میں ہے. اور قرآن کی یہ آیت اور ایسی احکامات بہت ہیں. ابھی ہم روزے رمضان سے گزر رہے ہیں. رمضان میں آپ دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ میں رمضان کے احکامات میں اگر بیماری میں ہے، عام حالات میں فرض فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ اس مہینے کو جو پائے، طاقت اور مقیم ہو اور طاقتور ہو، مطلب طاقت رکھتا ہو، تو روزہ رکھنا فرض ہے. پہلے ایک رخصت تھی، بعد میں فرض ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے تو چھوٹ، اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو چھوٹ بعد میں رکھ سکتا ہے. عورت حیض کی حالت میں ہے، مہینہ آ گیا، چھوٹ ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے، بعد میں رکھنا ہے. ہاں، حاملہ یا نفاس کی ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو علماء نے کہا ان کو بھی بیماروں کی طرح مان کر رخصت دی جائے گی. ہاں، ایک ایسا بوڑھا ہے جو اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دے. یہ رخصتیں دیکھیے. نماز پڑھنا فرض ہے. ہر شخص کو جو ہوش و حواس میں ہے، بالغ ہونے کے بعد، مرد ہو یا عورت، عورتوں کو مخصوص ایام میں صرف منع ہے، نفاس کی حالت میں منع ہے. باقی ہر ایک کو پڑھنا ہے، ہم کو آپ کو پڑھنا ہے. اگر جنگ کی حالت ہے اس میں بھی جیسے پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھنا ہے. بس میں ہو، ٹرین میں ہو، بیٹھ کر کھڑے ہو کر جیسے ہو سکے پڑھ لینا چاہیے وقت پر. حالت جنگ میں جب پڑھنی ہے تو دوسری سوچئے کہاں رخصت ہوگی. ہاں، اب آپ کو پڑھنا ہے. خوف کی حالت، سفر کی حالت ہے 2 رکعت، خوف کی حالت ہے، جنگ میں ہے 1 رکعت پڑھنی ہے. وہ کئی شکلیں ہیں نماز کی، لیکن پڑھنا ہے. اب 4 رکعت کی 2 اور 2 کی 1 ہو جاتی ہے. اللہ ہلکا کر رہا ہے جیسے حالات ہیں. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لے، ہے نا. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ دونوں چاہیے، یعنی غسل والی طہارت اور وضو والی. اب اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے آپ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت بیمار ہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اگر آپ نے اس سے وضو کیا تو نقصان ہو جائے گا. آپ کے بدن پہ زخم ہے تو مسح کر لیں، اور پورا بدن ایسا ہے کہ پانی نہیں استعمال کر سکتے تو تیمم کر لیں. پانی نہیں ہے تو تیمم. اور تیمم میں بھی مٹی پر 1 ہاتھ مار کے جھاڑا اور اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا، ہو گیا تیمم. ہمارے یہاں کچھ لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تیمم ہو گیا. اب زمین نہیں ہے، برف والے علاقے میں رہ رہے ہو تو جہاں گرد و غبار ہے اس پہ کر لو. کوئی بولے کہ میں کشمیر میں رہتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں وہاں برف تھا، تو برف پہ کیسے تیمم کروں جو ٹھنڈا ہے. تو اس کے لیے بہت سے لوگ جو ہے پیٹی ویٹی میں مٹی رکھ لیتے ہیں، یا جہاں گرد و غبار ہے وہاں کر لیا، ہو جائے گا تیمم. ہاں، کپڑا پہننا، ستر پوشی فرض ہے نماز میں. لیکن اگر آپ کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں تو جتنا ستر ہے آپ آگے پیچھے اتنا چھپا کے نماز پڑھ لو. ہاں، یہ روزے میں رخصت، نماز میں رخصت. حج کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نہیں پوچھے گا. زکوٰۃ کا ایسا ہی معاملہ ہے. جہاں آپ کے اوپر کوئی چیز فرض ہے، اگر کوئی عذر آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی اور دقت آ گئی، وہیں اللہ تعالیٰ فوراً اللہ کی رخصت آ جاتی ہے. یہ جو اسلام کے دین میں آپ کو یہ رخصت مل رہی ہے نا، میں نے کہا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی. یہ ہماری شریعت کی سماحت ہے.
اور یہ سورہ مائدہ کی ان آیتوں میں اور ان احکامات میں ہم کو یہ چیز بہت واضح طور سے نظر آ رہی ہے۔ آگے شیخ نے کہا کہ اسی طرح سورہ مائدہ کی اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان احکامات میں شیخ نے ایک دو چیز چھوڑ دی، یعنی بیان نہیں کیا۔ میں ذکر کر دوں کہ جہاں کھانے پینے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں تو وہیں اللہ نے یہ کہا احل لکم الطیبات، اسی سورہ مائدہ میں، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا، تم اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، یہود و نصارہ نے اگر اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کیا ہے تو ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ جھٹکے سے مارا ہے تو جائز نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو جائز نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کا نام لے کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو اگر کوئی مسلمان کہلانے والا بھی کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ جانور کو مت، اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اب وہ یہود و نصارہ کیا مسلمان کہلانے والا بھی اگر دوسرے کا بابا کا پیر کا نام لے کے کاٹ رہا ہے تو نہیں جائز ہے، اللہ کے نام لینے پہ جائز ہوگا، ایک بات۔ اور یہاں اجازت دی کہ یہود و نصارہ بھی اگر کریں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین کا کاٹا ہوا مارا ہوا جانور جائز نہیں ہے، ہاں ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ آج کل کچھ غیر مسلم جیسے بکرا مرغا یہ کاٹتے ہیں پکاتے ہیں، ان کا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بحث کی کہ اس میں اہل کتاب ہے، مشرکین کا منع کہاں ہے؟ تو اسی آیت سے پتہ چلتا ہے جب اہل کتاب کے ذبیحے کو اللہ نے جائز کیا، اس کا مطلب کہ دوسروں کا جائز نہیں ہے، دوسرے مشرکین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب کا جائز ہے تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کیوں کہتا؟ کفار و مشرکین یا غیروں کا سب کا عمومی طور سے کہتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف ان کا ہے، اور وہ بھی شروط کے ساتھ میں۔ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ مسلمان عورت کو اہل کتاب کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اہل کتاب کی بھی لڑکی کو، یہودی یا نصرانی کو، مسلمان لا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جاسوسوں کو اپنے گھر میں لائیں، جیسا آج مسلمان بادشاہوں کے حرم میں یا پوری تاریخ میں بہت ساری گھس گئی ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنے گھر میں لا رہے ہیں تو اس کی نگرانی کرنی ہوگی، اس کو اسلام سکھانا ہوگا، اور جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی شریعت کو ماننے والی خاتون ہے، اگر اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم بتائی جائے گی تو وہ ضرور مانے گی۔ لیکن اگر آپ نے لے آیا کہ ہاں شریعت نے رخصت دی اور خود بھی دین نہیں جانتے، اس کو بھی نہیں بتایا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ سازش کا شکار ہوں گے۔ آپ نہیں بھی ہوئے تو آپ کا پیدا ہونے والا، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ یہودی اور عیسائی راستے پر چل سکتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ چنانچہ شیخ نے آگے کہا، یہ چند احکامات کا ذکر ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی اہم باتیں ہیں یہ۔ وَكَذَلِكَ أَمَرَنَا بِالْوُضُوءِ، اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا حکم دیا، وضو کے احکام بھی بیان کیے، اور یہ حکم دیا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اسی صورت میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ آیت وضو کہلاتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ اپنے چہروں کو دھوئیں۔ وضو کی آیت میں چہروں کو دھونا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، ذرا شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، اہم بات دھیان رکھیے، طہارت کے مسائل ہمارا شریعت یہ بھی سکھاتی ہے کہ تفصیل سے چہرے کو دھوئیں، پہلے دھونا پورا چہرہ۔ اب یہ پورا آگے پیچھے اوپر نیچے پیشانی سے لے کے چہرہ آ گیا۔ ہم وضو جب کرتے تو پہلے کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جھاڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑا نہیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جن اعمال کا وضو کا ذکر ہے وہ فرض ہے، اور حدیث میں جو ہے وہ سنت ہے، لیکن اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ بھی فرض ہے، اور مجھے یہ بات مضبوط لگتی ہے۔ کیوں؟ دو دلیلیں دی لوگوں نے، وہ سب واضح کیا۔ ایک تو یہ کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو چھوڑا ہو، بغیر کلی کے بغیر ناک میں پانی ڈالے وضو کر لیا ہو، ایسا کبھی کہیں ثبوت نہیں، مطلب ہمیشہ کیا، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے آؤ تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ تو ہمارا یہ چہرہ ہے، یہ منہ اور ناک کہاں ہے؟ چہرے میں ہے نا۔ تو جب ہم چہرہ اس طرح دھوتے ہیں پانی ڈال کے تو یہ اوپر کا حصہ دھو رہے ہیں،
اور منہ میں کلی کر رہے ہیں یا ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو چہرے کے ہی کچھ اندر کے حصے میں ڈال رہے ہیں. مطلب علماء نے کہا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں کہ اپنے چہروں کو دھو میں شامل ہے. سمجھی بات؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے چہرہ دھونے کے لیے کہا تو چہرے میں منہ بھی ہے. اب منہ کا باہر کا حصہ تو ہمارے چہرے دھونے میں بھگتا ہے, کلی کرنے میں اندر کا بھی بھیگ رہا ہے, ناک میں پانی ڈالنے میں اندر کا بھی بھیگ رہا ہے. تو چہرہ اوپر سے اور جہاں تک ہم اندر پانی پہنچا سکتے ہیں اس میں چہرہ دھونا شامل ہے. تو چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک, کوہنیاں اس میں شامل ہے, ہاں کوہنیوں تک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور اپنے سروں کا مسح کرو, بھگا کے سر پہ کرنا بھیجنا. شیعہ کہتے ہیں آگے وہ پیر والا ہے, سروں کا وَأَرْجُلَكُمْ, اور اپنے پیروں کو دھو. اس میں ترتیب بھی ہے. رافضی اور شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ چہروں کو دھو, ہاتھ کو دھو, اور اس کے بعد کہا ہے چہرے کا مسح کرو. تو اس کے فوراً بعد ارجلاکم ہے تو اس کو وہ ارجلاکم پڑھنے کے بجائے ارجولیکم پڑھتے ہیں, رؤوس پہ عطف کر کے, یعنی اپنے سروں کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو. ہاں لیکن یہ ان کی خطا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ پیچھے پر عطف کر کے ترتیب بیان کی کہ دو چیزیں دھونا ہے, بیچ میں ایک مسح ہے, پھر دھونے والی چیز کو وہ ارجلکم کہا. اور بعض علماء نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں وہ ارجلکم, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ موزہ پہنے ہو وضو کی حالت میں. اگر وضو کی حالت میں آپ نے موزہ پہنا ہے تو گھر پر یعنی مقیم اگر ہیں تو 24 گھنٹہ آپ اس پر وضو کر کے مسح کر سکتے ہو. اور اگر سفر میں ہیں تو 3 دن 3 رات. سفر میں یہ صاف حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ نے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات موزے پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے. اب یہ ایک اختلاف کرتے ہیں کہ وہ چمڑے کے موزے پہ ہے, کپڑے کے موزے پہ نہیں, تو یہ فرق صحیح نہیں ہے. جو بھی موزہ ہے, موزہ بولیں گے, اس پر مسح کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے کپڑے کے موزے پر, جس کو پائتابہ کہتے ہیں, نہیں مانتے تھے. اپنے انتقال سے 3 یا 7 دن پہلے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں جو ہے پائتابے پر موزے کا قائل نہیں تھا, لیکن اب میں اس کا قائل ہو گیا. اور ان کے سامنے وضو کیا اور جو ہے کپڑے کا موزہ پہنا تھا وہ جو ہے اس پر مسح کر کے نماز پڑھی. اور اس روایت کو سید سابق صاحب نے فقہ السنہ ان کی کتاب ہے, مصر کے عالم گزرے ہیں سلفی, ان کی کتاب بعض مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. فقہ السنہ میں اس روایت کو انہوں نے امام حنیفہ کے نقل کیا. بہرحال تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں وضو کا حکم دیا اور کہا کہ چہروں کو دھوئیں, ہاتھوں کو کونیوں تک, اور اپنے سروں کا مسح کریں, اور اپنے پیروں کو کعبین تک, ٹخنے دونوں ٹخنوں تک دھوئیں. فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا مَرِيضًا, اور اسی میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی مریض ہے جو پانی کے استعمال کی طاقت نہیں رکھتا, یا مسافر ہے اور اسے پانی نہیں مل رہا ہے, یا جنبی ہے, جنبی یعنی ناپاک ہو گیا, ہاں جنبی ہے, غسل کی ضرورت آ گئی, ہاں تو اور اس کو پانی نہیں ملتا, تو ایسی تینوں شکلوں میں کیا کرے گا؟ فَلْيَتَيَمَّمْ, تیمم کر لے وے. ہاں کیسے کہ پاک اور صاف ستھری مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ضربہ مارے, ایک مرتبہ یہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے. ہاں فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ, اور اس سے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کر لے, ہو گیا تیمم. اور یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج اور تنگی پیدا کرے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم, ہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف بنا دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم, اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دے. اسی طریقے سے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو, کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند اور مکلف نہیں بناتا. اسی طرح روزوں کے احکام کے بیچ میں اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. پہلے کہ شریعت میں یہ تھا کہ اگر ایک شخص روزہ ہے اور شام میں افطاری کرنے کے بعد
سو گیا تو اب کھا نہیں سکتا، اب سو گیا تو اگلا روزہ اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. یہ بڑی مشقت کی بات تھی. رات میں میاں بیوی بھی مل نہیں سکتے تھے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سختی بھی ختم کر دی اور رات بھر کھانے کا، سحری تک یا صبح صادق تک کھانے کی اجازت دی، میاں بیوی کے ملنے کی اجازت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہم پر بہت بڑی یعنی سہولت ہے، سماحت ہے، شریعت کی نرمی ہے، اور اگر غور کریں تو یہ ہماری فطرت، طاقت اور ضرورت کے مطابق ہے. یہ میں نے صرف 1.5 صفحہ آج کا وہ حصہ پیش کیا. آگے ایک عنوان ہے کہ یہودیوں کا اخلاق اور آج مسلمانوں پر ان کے تسلط. آج ہم پر یہودی مسلط ہیں جو ذلیل و خوار قوم ہے. ہاں مسلط ہے، کیوں ہے؟ ایک یہ اس صورت کی روشنی میں شیخ نے پیش کیا، اور اس کے بعد شریعت کو حاکم بنانا اور حاکمیت کا صحیح معنی جو ہمارے یہاں تحریکیوں کا اور ہمارے کچھ نوجوان اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، اس ضمن میں تھوڑی لمبی بحث ہے. انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. یہ ایک بات میں یہ بیان کر دوں کہ کل جمعہ ہے، میں سفر پہ بھی رہوں گا، اس لیے درس نہیں ہوگا. کل امام صاحب سے بات کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے ہفتے بھر کا لگ بھگ وقفہ ہوا تو بعض لوگوں کو شکایت ہوئی کہ میں 3-4 دن کا میں نے کہا تھا. میں جہاں ملازمت کرتا ہوں مرکز الامام البخاری تلولی میں، ان کی جانب سے کرناٹک کے سفر پہ مجھے بلایا گیا، لے جایا گیا کہ بھائی 3-4 دن کا سفر ہے. انہوں نے مجھ سے 3-4 دن کہا، لیکن جہاں ہم لوگ گئے کام ہونے میں ٹائم لگا، بلکہ ہم لوگوں کے آنے تک جو ضرورت تھی اور بھی باقی تھی کہ اور بھی دن ہم کو رکنا چاہیے، لیکن پھر زیادہ دن ہو گئے یہ کہہ کر ہم لوگ واپس لوٹے. یعنی 3-4 دن کا بول کر گیا تھا، تقریباً ہفتہ بھر لگا اور سفر ہی میں رہا، بلا وجہ درس کا وقفہ نہیں ہوا. اس لیے کچھ لوگوں کو اس طرح کی ناراضگی ہو گئی کہ مولانا نے درس کا اعلان کیا، 2-3 دن درس دیا اور اس کے بعد خود ہی غائب ہو گئے، ہم لوگ انتظار کرتے رہے. اگر ایسا ہے تو واقعی یہ تکلیف کی بات تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر کوئی تاخیر نہیں کی. مالیگاؤں میں رہتے ہوئے میں نے درس نہیں چھوڑا. ہاں جس دن کل کا دن، پرسوں کا دن میں آ گیا تھا، لیکن سفر سے آیا تھا، اس لیے پرسوں کے دن درس نہیں دیا. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا آپ رعایت فرمائیں گے. اور کل بھی جمعہ ہے، جمعہ کے دن یوں بھی درس میں مناسب نہیں سمجھتا کہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو درس دیا جائے، اور کل ویسے بھی میں بمبئی جانے والا ہوں، اس لیے کل موجود نہیں رہوں گا. انشاءاللہ سنیچر کے دن اگلا درس ہوگا. السلام علیکم.